یقیناً امام حسین کی جب رگیں کٹ رہی تھی، گردن کی رگیں کٹ رہی تھی، تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، گویا کہ شبر سے کہہ رہے تھے وہ دین جس کو میرا دادا نانا لے کے آیا تھا وہ حق ہے، جس کے لیے میرے باپ نے قربانی دی وہ حق ہے، جس کے لیے میرے بھائی حسن نے قربانی دی وہ حق ہے، جس کے لیے میں گردن دے رہا ہوں وہ بھی حق ہے۔ اور قرآن حق ہے، دین حق ہے۔ قرآن کی حقانیت کو امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے یہ بتایا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں اور قرآن میرے ساتھ ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے قرآن میں جس کے ائمہ حامی ہیں، جس کے ائمہ مددگار ہیں، جو ائمہ کے ہاتھ کا ایک مہم تحفہ ہے ہم سب کے لیے خدا اور رسول کے بعد، اس میں خداوند عالم فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو مومن زیارت کرتا ہے، مسجدیں برپا کرتا ہے، لیکن وہ متقی نہیں ہے، وہ اس کے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ متقی بنے، نماز کی پابندگی، اور نماز روزوں اور مجلسوں میں نماز کی اہمیت کو علماء کا فریضہ ہے کہ وہ ظاہر کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ نماز کے بغیر بھلے کوئی قبول ہو سکتا ہے۔ ہماری معتبر روایات میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز قبول ہوگی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول ہوں گے، اور جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے دوسرے بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن میں اور آپ ہم سب امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت کے محتاج ہیں، تاکہ ہماری غلطیاں وہ شفاعت کر کے معاف کروائیں خدا سے۔ تو مولا سے ہم جب شفاعت کی خواستگاری کریں گے تو فرمائیں گے میں تو متقیوں کا امام ہوں، جو متقی نہیں ہے میں اس کی شفاعت کیسے کروں گا، وہ میرا پیروکار ہی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری غلط باتیں وہاں میری قوم میں نشر کی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام باڑہ جو ہے یہ مولا کے قتل گاہ یا مولا کے سوز کی جگہ ہے، یہاں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا امام حسین کی قبر کے پاس جہاں وہ شہید ہوئے تھے وہاں بھی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ کیسی غلط بات ہے۔ امام نے تیروں اور تلواروں میں نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز جو ہے شہادت اور جہاد سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ اور مجلسوں کو سنوارنا، ان میں بغیر ایسے طریقے سے آنا کہ جو خدا اور رسول کو پابند نہ ہو، جو بے نمازی ہو، جو داڑھی مڑاتا ہے، اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے جب رسول اسلام اور امام حسین اور امام زمانہ مجلس میں میرا چہرہ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے مجھے؟ میرے چہرے پر نماز کے آثار نہیں ہے، وہ مجھے کیسا شیعہ قبول کریں گے؟ لہذا مومنین کا فریضہ ہے کہ اپنے دین کی پابندی کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں بہت غلط فہمی ہے، کچھ نمازیں بھی ایسی ہیں جن کی قضا نہیں ہے، کچھ عزاداریاں بھی ہیں جن کی قضا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ نماز کی قضا ہے، نماز جمعہ کی قضا کسی کے پاس نہیں ہے، نماز عید کی قضا کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے حکم سے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عزاداری فرض کیجئے جب زیارت کا وقت ہو اور نماز کا وقت وسیع ہو اور مجلس کا وقت تنگ ہو، نماز کا وقت وسیع ہو،
تو اس صورت میں آپ نماز کو مقدم کریں، استغفر اللہ، مجلس کو مقدم کریں گے، عزاداری کو مقدم کریں گے۔ اور اگر نماز کا وقت تنگ ہے تو جیسے امام نے نماز کو اپنی شہادت پہ مقدم کیا تھا، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم نماز کو عزاداری پہ دیں۔